امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنے بستر پر پہلو کے بل لیٹے ہی تھے کہ ان کا 17 سالہ بیٹا عبد الملک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، میں بہت تھک چکا ہوں۔ بیٹے نے کہا، امیر المؤمنین، کیا آپ مظلوم لوگوں کی فریاد سنے بغیر ہی سونا چاہتے ہیں؟ ان کا وہ مال جو ظلم سے چھینا گیا ہے انہیں واپس کون دلائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹا، چونکہ میں تمہارے چچا خلیفہ سلیمان کی وفات کی وجہ سے گزشتہ رات جاگتا رہا، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت نہیں، تھوڑا آرام کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھوں گا، اور پھر یقیناً مظلوموں کی فریاد رسی ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، کوئی محروم نہیں رہے گا۔ امیر المؤمنین، اس کی کون ضمانت دیتا ہے کہ آپ ظہر تک زندہ رہیں گے؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز تڑپ اٹھے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، تھکے ہوئے جسم میں دوبارہ طاقت لوٹ آئی اور ایک دم بیٹھ گئے اور فرمایا، بیٹا، ذرا میرے قریب آؤ۔ بیٹا قریب ہوا تو اسے گلے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر آپ اٹھے اور حکم دیا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس پر کوئی ظلم ہوا ہے وہ اپنا مقدمہ خلیفہ کے سامنے اسی وقت آ کر پیش کرے۔ چنانچہ مقدمات آئے اور آپ نے انصاف کے مطابق فیصلہ کیا۔ دیکھیے عبد الملک نے کس طرح اپنے والد کو ایک اچھے کام پر ابھارا، جس طرح امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاف پسند، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے والے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، اسی طرح ان کے بیٹے عبد الملک میں بھی اپنے والد صاحب جیسی اچھی بے شمار خوبیاں تھیں۔